رسول کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اپنے مسائل لے کر آتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیتے یا ان کی اصلاح کر دیتے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانی کی راہیں کھول دیتے۔ تو اسی طرح ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا ایک مسئلہ لے کر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک وظیفہ بتایا۔ آپ بھی دھیان سے سنیے اور اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، رزق کی تنگی ہے، کشادگی نہیں ہے، معاملات مشکل ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کو کیوں نہیں اپنا لیتے؟ تم وہ تسبیح کرو جو ساری کائنات کی مخلوق کرتی ہے۔ فرشتے اس تسبیح کے ذریعے نماز پڑھتے ہیں اور انہیں اسی تسبیح کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے۔ اگر تم وہ پڑھو گے تو دنیا ذلیل و خوار ہو کر تمہارے پاس آ جائے گی۔ تو وہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کیسے کہا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس تسبیح کو دن کے اندر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ دنیا تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آ جائے گی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ دن گزرے، وہی صحابی دوبارہ واپس تشریف لے کر آئے تو ان سے سوال کیا گیا، اب آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی نے جو مجھے وظیفہ بتایا، جو مجھے تسبیح بتائی، میں نے وہ پڑھی، اللہ رب العالمین نے میرے معاملات اس قدر آسان کیے کہ میرے پاس اب مال رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر ہم میں سے ہر بندہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، خاندان بڑے ہیں، کنبے بڑے ہیں، مسائل زیادہ ہیں، رزق کی بھی تنگیاں ہیں، اور دوسرے معاملات بھی اس قدر شدید ہیں کہ ہر انسان پریشان ہے، لیکن دین کی طرف آنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جہاں اللہ کریم نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے اپنے پیغمبر کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے، پیغمبر کی باتوں کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے، تمہارے لیے سائشیں رکھی ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، آنے جانے، ہر طرح کے معاملات کے اندر رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے، ہم لوگوں کے سامنے اپنا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نہیں اپناتے، سنتوں کو نہیں اپناتے، جس کے ذریعے سے ہمارے راستے آسان ہو جائیں، ہمارے لیے کشادگیاں پیدا ہو جائیں۔ ہم اس طرف نہیں جاتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔